أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستفتهم تو آپ ان سے پوچھئے اہم اشد خلقا ام من خلقنا، کیا وہ زیادہ مشکل ہیں پیدائش میں یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے؟ انا خلقناہم من طین لازب، بلا شبہ ہم نے انہیں ایک لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ استفتاء کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ استفتاء پوچھنے والے کو مستفتی کہتے ہیں اور جواب دینے والے کو مفتی کہتے ہیں۔ تو فرمایا اے میرے حبیب آپ بھی ان سے پوچھئے کہ کیا ان کی پیدائش کا کام زیادہ مشکل تھا یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے جس کا ذکر اس صورت میں آیا ہے، آسمان، زمین، فرشتے، ستارے، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، صافات، زاجرات، تالیات، ان سب کو پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا انسانوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ سورۃ المومن میں اللہ پاک نے فرمایا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑا کام تھا۔ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا یا آسمانوں کو پیدا کرنا؟ ان کو تو اللہ نے بنا لیا اور تمہیں نہیں بنا سکے گا، یہ کیسی احمقانہ بات ہے۔ اور لازم کا معنی ہوتا ہے چپکنے والی اور ایسی مٹی جس پر پاؤں پھسلے یا ہاتھ پھسلے، یا وہ مٹی ہاتھوں کو لگی ہو تو انگلیاں آپس میں چپک جائیں۔ تو فرمایا ایسی مٹی جو عمل تخمیر فرمنٹیشن کے ذریعے اس میں چپچپاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ من صلصال من حمأ مسنون، ہم نے انسان کو ایک بدبودار پرانے کیچڑ سے پیدا کیا۔ کیچڑ جب زیادہ دیر تک پڑا رہے تو اس میں ایک قسم کی لیس پیدا ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا اس قسم کے مادے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو کیا دوبارہ پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، فرمایا کہ پہلی بار پیدا کرنے والا وہی، دوبارہ پیدا کرنے والا وہی، اور دوبارہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ پر تو کوئی بھی کام آسان یا مشکل نہیں ہے، وہ تو جو کرنا چاہے وہ سارے کام اپنے ارادے سے اور کن سے ہی کر لیتا ہے۔ لیکن انسانوں کے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جیسے تمہارے لیے دوسری بار چیز پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے تو اللہ کے لیے کیوں مشکل ہوگا؟ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
اور جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا آپ اللہ کی قدرتوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور یہ اللہ کی آیات اور اللہ کی قدرتوں اور اللہ کی نشانیوں کو مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ فرمایا آپ اگر حیران ہوتے ہیں تو ان کا کہنا اور بھی زیادہ حیران کن ہے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ انسان بنا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو آیات کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں جیسے چاند کا ٹوٹ کر گرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راتوں رات مسجد اقصیٰ سے ہو کر آ جانا، تو اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ باب استفعال جب آ گیا سخر یسخر میں تو اس میں مبالغہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے مگر ایک کھلا جادو۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ہر معجزے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، یا پھر اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عقل سے دور باتیں کرنے والا شخص جو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد، ہڈیاں ہونے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد انسان دوبارہ پیدا ہوگا، یہ تو کوئی جادو زدہ شخص معلوم ہوتا ہے، اس پر کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے اور اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ تو کہا کہ اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے وہ باپ دادے جو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہیں اور اب ان کی ہڈیاں بھی موجود نہیں ہیں، ان کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے، کیا وہ بھی دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو یکایک وہ دیکھنے لگیں گے۔ داخرہ کا معنی ہوتا ہے ذلیل ہونا، حقیر ہونا، بے وقت ہونا، بے عزت ہونا۔ فرمایا تمہیں اٹھایا بھی جائے گا اور ذلیل و خوار بھی کیا جائے گا، تمہیں بہت رسوا اور ذلیل کیا جائے گا حشر میں، اور اللہ پاک بڑے بڑے متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں بنا دیں گے۔ حشر کے میدان میں لوگ ان کو روند روند کر ان کے اوپر سے گزریں گے۔
فإنما هي زجرة واحدة، فرمایا وہ تو ایک ڈانٹ ہوگی، جیسا کہ یوں لگے گا کہ یہ لوگ جو قبروں میں پڑے ہیں یہ سو رہے تھے اور کسی نے ڈانٹ کر ان کو اٹھا دیا کہ اٹھو اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ زجرتن، یہ زجر ان کا اس میں مرہ ہے، یعنی ایک بار کی ڈانٹ۔ اور زجرتن کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جانوروں کے چرواہے ایسی آوازیں نکالتے ہیں جن سے جانور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے چرواہا جانوروں کو ڈانٹ کر اور ہانک کر اٹھاتا ہے، ویسے ہی انسانوں کو قیامت کے دن ڈانٹ کر اٹھایا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو اچانک وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے اور وہ مردے جو ہزاروں سال سے پڑے ہوئے تھے یکا یک زندہ ہو کر جیتے جاگتے انسان بن جائیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، یہ تو بدلے کا دن ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، ہاں یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ کہیں گے یہ اچانک ہم کیسے اٹھ کھڑے ہوئے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کو دنیا میں ہم نے کبھی مان کر نہیں دیا اور ہمیشہ ہم اس کا انکار ہی کرتے رہے، اور ہم کہتے رہے کہ یہ قیامت کی باتیں سب جھوٹ ہیں، جو مر گیا وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ فرشتے کہیں گے یا مومن کہیں گے یا وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ تو فیصلے کا وہی دن ہے جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے اور تم کہتے تھے کوئی فیصلے کا دن نہیں آنا، ارے یہ تو آ گیا، اب ہماری خیر نہیں۔ تو فرمایا حشر کے دن مجرمین پیدا ہونے سے لے کر جہنم میں جانے تک سخت پریشانی اور گھبراہٹ کا شکار رہیں گے، اور جہنم میں جانے کے بعد تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں موقع ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنی اصلاح کر لو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانو، توحید کے عقیدے کو تسلیم کرو اور آخرت کے عقیدے کو تسلیم کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے مانو۔ ترجمہ ایک بار، فَاسْتَفْتِهِمْ، آپ ان سے پوچھئے، اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا، کیا وہ زیادہ مشکل ہے پیدائش میں یا جو کچھ ہم پیدا کر چکے ہیں؟ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، بلا شبہ ہم نے انہیں ایک چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ حیران ہوئے اور یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
اور جب بھی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا خوب مذاق اڑاتے ہیں. وقالوا ان هذا الا سحر مبین. اور کہتے ہیں یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اذا متنا وكنا ترابا وعظاما کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا ہم واقعی اٹھا دیے جائیں گے. او آباؤنا الاولون کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی اٹھا دیے جائیں گے. قل نعم وانتم داخرون کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل کیے جاؤ گے. فإنما هي زجرة واحدة وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فإذا هم ينظرون تو یکایک وہ دیکھنے لگیں گے. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی یہ تو بدلے کا دن معلوم ہوتا ہے. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ.